اور ہمارے ساتھ جڑے رہا کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی نئے بلاگ ملتے رہا کریں. تو بیسکلی دیکھیں 2026 شروع ہو جائے گا، ایک نیا سال ایک نئی پوٹینشیل کے ساتھ، آپ کو ایک نئی انرجی کے ساتھ آپ نے اس میں اپنا قدم رکھنا ہے، اس میں اپنے گولز جو آپ نے سیٹ کیے تھے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. اپنی تمام تر چیزیں جن کے آپ بارے میں سوچتے ہیں اور جن پہ فوکس کرتے ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے. ہاں، ساتھ ساتھ میں آپ نے اپنی کریئر کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اپنی ہر اس چیز کے بارے میں جس پہ آپ محنت کر رہے ہیں آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. آپ نے ہر چیز کے بارے میں ٹائم دینا ہے، ہر چیز کو سوچ سمجھ کر اس کے اوپر ورک کر اس کے بارے میں اچھی بری ہر چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ فیلڈ میں جاتے ہیں اس کا نگیٹیو پازیٹیو جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہو تاکہ آپ کو دوسرے دن اس میں مسئلہ نہ آئے. بہت سی ایسی چیزیں جن میں انسان مار کھا جاتا ہے، بہت سی ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو انسان کو نہیں پتہ ہوتی اور اس کے بارے میں کافی سوچتا ہے. وہ تو اس کے بارے میں سوچتا ہے، ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، ہر ایک فیصلہ آپ کا جو لینا ہے آپ نے اس کو اپنی ایک اس کے بارے میں آپ نے پراپر نیش فائنڈ کر کے اپنا کام جو آپ نے کرنا ہے نا، ایک ترتیب سے ایک طریقہ کار سے ہر ایک چیز کو واضح کر کے آپ نے ہر چیز میں اپنا کام جو آپ نے کرنا ہے اس میں آپ کو ہر اپ اینڈ ڈاؤن پتہ ہو، اس کے بعد اس کا پازیٹیو نگیٹیو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں گے اگر آپ کو ایک بات بتا دیں گے، آپ اگر ایک کہاں بزنس شروع کر رہے ہیں نا، بزنس کلوتھنگ برانڈ شروع کر رہے ہیں، ایک کپڑے کی مطلب دکان یا کپڑا کا برانڈ یا سٹیچ ان سٹیچ سوٹس، تو آپ کو کیسے پتا کہ میں نے اس کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے، میں نے اس کو کیسے چلانا ہے. اگر جب تک آپ نے نہ چلایا ہو، فرسٹ آف آل تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اگر آپ نے چلایا ہے، شروع کیا ہے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ وہ سامان لائیں گے جو آپ کی سمجھ میں ہوگا کہ یہ نکل سکتا ہے، سیل ہو سکتا ہے کیا نہیں. آپ اس سامان کو لے کر آئیں گے، آپ اس پر فوکس دیں گے، آپ کے سیلز مین ان چیزوں کو سیل کریں گے. زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں نا، زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان بھی سیل کرنے کی نیت سے، پرافٹ کی نیت سے لاتا ہے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ برانڈس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں، اور اگر وہی برانڈ کی چیزیں اگر آپ کو کسی لوکل اسٹور سے مل رہے ہیں وہ مہنگی ملتی ہیں نہ کہ سستی ملتی ہیں. ہاں، ایک لانڈا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں، باقی تو نہیں. لیکن وہ چیزیں جب آپ کو سیٹ اپ کریں گے نا، آپ اس برانڈ کو شروع میں آپ کو اس سے پرافٹ نہیں رکھنا پڑے گا. آپ کو کافی ایسی چیزیں جو دیکھنی پڑیں گی، مشکلات آپ کے لیے شروع میں کافی ہوں گی. آپ کو ٹائم دینا پڑے گا کافی عرصہ اپنے کاروبار میں. جب آپ کا کاروبار چل گیا، آپ کی لوگ آپ کو جاننے لگے، آپ کی نام آگے پیچھے چلا گیا. دیکھیں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے کام سے پہلے آپ کا نام پوچھنا چاہیے اگلے کے پاس کہ فلاں بندہ یہ کام کرتا ہے، آپ اس سے کروا لیں کہ تاکہ آپ جب وہ آپ کے پاس ہے نا اس نے آپ کا نام سنا ہوا. تو یہ چیز ہے، جب آپ کے پاس یہ چیز ہو جاتی ہے تو آپ بزنس میں کافی آپ کو پوٹینشیل ملتی ہے، کافی ہیلپ ملتی ہے، آپ کا بزنس کافی اسٹیبل ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے ٹرائی کیسے کرنی ہیں کہ فرسٹ آف آل آپ اگر ایک بزنس کھڑا کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو اپ اینڈ سائڈ ڈاؤن پتہ ہو کے دیکھیں. آپ جیسے کہ سیزن چینج ہوتے ہیں تو سیزن کے بعد سردی رہتی ہے، تو سردی کا سیزن جب ہوتا ہے تو اس میں پورا منتھ کوئی کپڑے تو خریدتا نہیں ہے. گرمی ہے، اس کا سیزن جب آتا ہے تو درمیان میں خریدتے ہیں، باقی نہیں خریدتے. یہ چیزیں کہ آپ کو سیزن کا اینڈ سٹارٹ پتہ ہو، آپ نے اس حساب سے شاپنگ کی ہو، آپ کو آگے کا پتہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ان چیزوں کے بارے میں جب آپ فوکس کریں گے، آپ ان پہ دیکھیں گے، سمجھیں گے اپنے آپ کاروبار کو، اس کو ٹائم دیں گے. جتنا آپ سمجھ کے ٹائم دینے کی کوشش کریں گے اتنی آپ کو آسانیاں ہوں گی، اتنی آپ کے لیے بہتری ہوگی. بہتری اور آسانیوں سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر ایک آپ نیا چلا رہے ہیں، نیو بزنس ہے، نیو دکان ہے، آپ کی شاپ ہے، اس شاپ کو آپ اگر ایوریج ٹائم سے
زیادہ دیتے ہیں تو کوئی لوگ ان کو پتہ ہے کہ یہ یار دکان اتنے ٹائم کھلی رہتی ہے، پکا وہ آئیں جائیں اس پہ، تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے کہ تاکہ اگر کسی کو مجبوری ہو، انہیں پتہ ہوگا کہ یہ اس ٹائم دکان کھلی ہوگی، وہ آ جائیں گے آپ سے، آپ کی چیز لے سکتے ہیں، کیا بتا کتنی اچھی چیز لے لیں گے، آپ کو بہت اچھا پرافٹ دے جائیں، یہ چیز بھی ہوتی ہے کچھ۔ ہر چیز کا جو ہمارا کہنے کا مقصد ہے نا، ہر چیز کا آپ کو پازیٹیو نگیٹیو بتاؤ، ہر چیز کے بارے میں آپ کے ذہن، آپ کے معاملات، آپ کی کلیئرنس ہو آپ کے پاس کہ یہ چیز ایسے ہوگی، یہ چیز ایسے ہوگی، اس نے ایسے ہونا تھا، اس نے ایسے ہونا تھا۔ لاسٹ ٹائم جب بتائیں آپ کو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کافی ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں کافی ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکشن کی ہے، جن میں سے بزنسز کے بارے میں ہوئی ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے بارے میں، اور سائڈ اسکلس کے بارے میں، اس کے علاوہ ای کامرس، آن لائن مارکیٹنگ وغیرہ سب کے بارے میں ہم نے آپ سے ڈیٹیل میں بات کی ہے، جو آپ کو آنے والے دنوں میں تو فائدہ دے گی۔ فائدہ سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تو اس میں آپ کی بہت ساری مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان اس سے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا رہتا ہے۔ تو جب آپ یہ چیزیں سمجھنے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو آنے والے جو فیلڈ ہے اس میں کافی پرابلم نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر ایک چیز سیکھی ہو، سمجھی ہو، تو جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو اس کو آپ کو اپلائی کرنے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوگی، جب کہ آپ کو اگر ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ آپ ایسے ہی کریں۔ جیسے دیکھیں کہ آپ نے کبھی کسی کو ایک کام کر کے دیکھا ہی نہیں کہ کارپینٹر کیسے کام کرتے ہیں، پینٹ والے کیسے کام کرتے ہیں، یا پھر ایک گھر بنانے والے کیسے کام کرتے ہیں، تو آپ وہ اگر کام شروع کرنے لگ جائیں تو فرسٹ میں آپ کو تھوڑا ایزی لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اس کی پتہ چل جائے گا کہ وہ کام کتنا مشکل ہے اور آپ اس کو نہیں کر سکتے، آپ کے لیے اس میں کافی مشکلات پیدا ہوگی۔ جب ایسا ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گی، آپ اس کو کوئٹ کر لیں گے، لیکن کوئٹ نہیں کرنا آپ نے۔ جب ایک کام کو ایزی آرام آرام سے سیکھیں گے تب اس میں آپ کو مشکل تو ہوتی ہے، شروع میں ہر کام میں ہر چیز میں مشکل ہوتی ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ بندہ لگا رہتا ہے تو پھر انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ انسان سیکھ جاتا ہے جلدی جلدی، جب تک ہے جان تب تک ہے جہان، کہ جان ہے تو جہان ہے، کہ جان ہوگی تو پھر ہم سب کچھ کر لیں گے۔ اللہ آپ کو صحت دے، ہمیں بھی صحت دے، برے کاموں سے بچائے، نیک کاموں میں لگائے، ہمیں بھی آپ کو بھی نیک کاموں کی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے چھٹکارا دے، ہمیں برے کام چھوڑنے کی چھوڑنے کی گنجائش تو نہیں ہے، چھوڑ دیں، اگر کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں تو انسان بن جائے۔ اللہ بھی آپ کو معاف فرمائے، جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف فرما دے، تو اللہ ہمارے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ساتھ ساتھ میں آپ پھر بتاتے چلیں کہ دیکھیں ہم بات کر رہے تھے بزنس کی، تو بزنس جب آپ 2 سے 3 سال کے اندر سیکھیں گے اور آپ اپنا بزنس نہیں کھڑا کر سکتے ایک دم، آپ کو پیسہ منی سرکولیشن کا پتہ ہونا چاہیے، منی مینجمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کدھر میں نے پیسے دینے ہیں، کدھر نہیں دینے، کدھر میں نے ادھار دینا ہے نہیں دینا، لون دینا ہے نہیں دینا، میں نے کس طرح ایک بزنس کو مینیج کرنا ہے۔ جب آپ بزنس مینیج کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کو آنے والے وقت میں کوئی ٹینشن نہیں ہونے لگی، آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہونے لگا۔ مسئلے سے آپ کو اگر بتاتے چلیں تو مسئلے کیسے مسئلے نہیں ہوتے، کچھ لوگ آدھار پوچھ دے دیتے ہیں جو ان کو واپس نہیں ملتا اور وہ پیسہ ڈبا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ فالتو کی خرچے کر کر اپنا پیسہ ڈبا دیتے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں کر رہی ہیں، آپ نے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے، آپ نے نہ تو زیادہ لوگوں کو ادھار دینے جن سے آپ واپس ریکوری نہ کر سکیں، اور ایسے معاملات سے بالکل باز رہیں جو آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ اصل میں جہاں تک دیکھا جائے نا، تلک میں لوگ لے جاتے ہیں آپ سے
چیزیں کافی، لیکن وہ واپس نہیں دیتے یا آپ کو پیسے نہیں دیتے، تو وہ اس پہ بندہ ان سے مانگے تو ناراضگیاں بھی بنتی ہیں، کافی مسئلے مسائل بنتے ہیں، تو اس وجہ سے بزنس بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بزنس کی، سب بزنس کی بات کریں تو بزنس اگر آپ کرتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے، اپنوں سے دور، اپنے جاننے والوں سے دور کریں، جہاں نہ کوئی آپ کو جانتا ہو، نہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی لین دین کر سکے، یا آپ اس کے ساتھ لین دین نہ کریں جیسے جس میں آپ کو کل مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو۔ تو یہ چیزیں خاص تھی جو ہم نے آپ کو بتائی۔ تو نیکسٹ آپ کو اور بھی بزنس ٹپ دیتے رہیں گے۔ آپ کے پاس اگر تو اچھی انکم ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اچھا کاروبار کھڑا کر سکتے ہیں، تو آپ بہتر پلیس یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی مشورہ دوں تو آپ زیادہ سے زیادہ ایسا کریں کہ باہر والی سائڈ پہ انویسٹ کریں، ادھر کو نہ ہی انویسٹ کریں تو بہتر ہے۔ ان میں انویسٹمنٹ کا کیا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ جس جگہ پہ آپ کو لگے نا کہ کل یہ مجھے فائدہ دے گی، پیسے دے گی، تو اس جگہ پہ انویسٹ کرنے ہیں آپ کے بڑے فائدہ مند چیز ہے، اس میں آپ بھی انویسٹ کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو انشاءاللہ۔ تو ابھی تو ہم ادھر ہی ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، شام ہوئی ہے، میں آپ کو شام کا منظر دکھاؤں اپنے گھر سے، یہ چیک کریں جی، شام ہو گئی ہے، بڑی خوبصورت شام ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں گھر پہ، لائٹ نہیں ہے، ابھی بھی لائٹ کی ہوئی ہے، کشمیر میں لائٹ جاتی رہتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ اور کشمیر اگر آپ نہیں آئے تو وزٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے ساتھ وزٹ کروائیں گے، گھمائیں گے، آپ کو بتائیں گے کشمیر کے بارے میں، اور ایسی چیزیں جو کشمیر میں ہی آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ آئیں گی انشاءاللہ۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ آئیں کشمیر۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ کشمیر جنت نظیر کہا جاتا ہے کشمیر کو۔ کشمیر یہاں پاکستان کے ساتھ ہے، ایک ہے انڈیا میں، دو کشمیر ہیں۔ آپ اگر کہیں ہوں تو انشاءاللہ کشمیر آئیں، آپ گھومیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی کشمیر میں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے۔ تو ابھی تو فی الحال لائٹ میں چلتے ہیں اندر، تو اس میں ہم آپ کو کشمیر کے بارے میں بتا رہے تھے، اور کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ بہت بڑی تاریخ ہے، بہت پرانی تاریخ ہے۔ تو کشمیر تب سے ہے جب برِ صغیر تھا، اور اس سے پہلے تھا۔ کشمیر میں بہت ساری آنے والے، مطلب کہ آپ قبائل کہہ سکتے ہیں، حکومتیں کہہ سکتے ہیں، رہی ہیں، بہت ساری نسلوں نے حکومت کی ہے کشمیر پر، جن میں ترکی بھی تھے، عثمانیہ سلطنت میں بھی رہی، اس کے بعد انڈیا سے کافی راجا رہے جو نے کشمیر پر حکمرانی کی۔ تو کشمیر فی الحال جہاں تک ہے ایک ایسی ریاست ہے جو تنازع ریاست ہے، جس کے دو حصے ہیں، ایک پی او کے اور ایک آئی او کے، پاکستان آکوپائیڈ کشمیر اور انڈین آکوپائیڈ کشمیر، دو، جو ایک انڈیا کے قبضے میں ہے، دوسرا پاکستان کے قبضے میں ہے، دو ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا۔ اور نیکسٹ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کشمیر کے بارے میں انفارمیشن دی جائے، فل انفارمیشن دی جائے جو آپ کے کام آئے، جس میں کافی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو فائدہ دیں، آپ کے نالج میں اضافہ کریں، جس طرح کشمیر میں کس دور میں کس سلطنت نے راج کیا، وہ عثمانیہ تھی یا پھر مغلوں کا دور رہا، اس میں کون تھا، اس چیزوں پر ہم پھر انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ، گڈ بائے، سی یو ٹمارو انشاءاللہ۔ نیکسٹ ولاگ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہا کریں اسی طرح کے ولاگ کے لیے۔ اللہ حافظ۔